حضرات حکم، مشفق و کرم فرما اساتذہ کرام اور سامعین بزم، آج کی اس مجلس سعید میں میری خطابت کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ جشن خوشا شعر کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں کے جو ڈالتے ہیں کمن۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حضرات، اگر مرد مومن بلند نگاہیوں، بلند پروازی اور جہد مسلسل اور سعی فہم کو اپنا شعار اور ہدف بنا لے تو آفاق و انفس اس کے زیر لگی اور تسخیر کائنات اس کا دھرہ امتیاز بن جائے۔ اگر قرن اول کے مسلمانوں کے متقدم ساز اور ہدافتی کردار پر ایک نظر ڈالی جائے جن کی فکر و نظر، ایمان و یقین اور کردار و عمل نے معاشرہ انسانی کا نقشہ اور قوموں کی تقدیر بدل کر رکھ دی، تو ان کا کردار و عمل جہد مسلسل اور سعی فہم، خود اعتمادی و خدا اعتمادی کا عظیم نمونہ نظر آئے گا۔ حضرات، شاعر مشرق علامہ اقبال مذکورہ والا شعر میں مسلم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان میں فکر و خیال کی رفعت و بلندی اور جوش عمل کا داعیہ بیدار کرتے ہوئے انہیں اپنا مقام و مرتبہ اور اپنی قیادت و امامت کے منصب پر پوری قوت و طاقت کے ساتھ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو سبق تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو سبق تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کی مغلوب گما تو ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہی کردار و عمل، ان کا عزم و حوصلہ اور ان کی عظیم جد و جہد نے انہیں عالم انسانیت کا فاتح و غالب اور رہبر و مسیحا بنا دیا تھا۔ اگر جوانان اسلام اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے اور خود اعتمادی و خدا اعتمادی کی معرفت حاصل کر لے تو آج بھی تسخیر کائنات ان کے دست تصرف میں ہو۔ غور کیا جائے کہ دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو جہد مسلسل اور سعی فہم کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہے۔ کیا علم انتھک محنت، جد و جہد، جاگاہی و دماغ سوزی اور مکمل ذوق و شوق کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر جوانان اسلام کیا علم انتھک محنت، جد و جہد، جاگاہی و دماغ سوزی اور مکمل ذوق و شوق کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ ایمان کے ساتھ علم کی دولت وہ شاہ کریم ہے جو ایک مومن کو حیات و کائنات کا عرفان و وجدان عطا کرتا ہے، جس کے بغیر کوئی فاتح عالم اور فاتح زمانہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم اور سیرت و سنت کے علوم و معارف نے قرن اول کے مسلمانوں کو علم و معرفت اور قیادت و امامت کے اس منصب پر فائز کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف عالم انسانیت کے بے تاج بادشاہ ہے بلکہ کئی صدیوں تک علوم و فنون کے تاجور اور استاذ کل رہے۔ اتنی درست بات کہی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم، زمانہ ہے حیات ہے کائنات بھی ہے، زمانہ